خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، اس میں سے ایک کونا رکن الیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سلائٹلی ٹوورڈ یمن ہے، اس لیے اسے رکن الیمانی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام طواف کے دوران اس کونے کو چھوتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی تاکید کی جاتی ہے کہ وہ رکن الیمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار والی دعا پڑھیں۔ رکن الیمانی حجر اسود سے پہلے آتا ہے اور رکن الیمانی ساؤتھ کی طرف موجود ہے۔ رکن الیمانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اس کا تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا گیا ہے، جو کہ ہمیں اوریجنل شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ آپ اس کی تصویر دیکھیں تو یہ وہ ایریا ہے جو رکن الیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو اس وجہ سے تعمیر نہیں کیا گیا تاکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد باقی رہے۔ ملتزم is the area of Kaaba located between the black stone and the door of Kaaba۔ یہی MCQs آتا ہے کہ اس کی لوکیشن کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ ملتزم کی لوکیشن یہ ہے کہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان کا جو ایریا ہے اسے ملتزم کہا جاتا ہے۔ ملتزم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے دوران یہاں پر رکتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے یہ اہم مانا جاتا ہے عمرہ اور حج کے دوران کہ وہ یہاں پر دعا کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ملتزم کا ایریا تقریباً 2 میٹر وائڈ ہے، تقریباً 2 میٹر کا یہ ایریا ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں جو آپ کے ملتزم کا ایریا نظر آ رہا ہے، اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اکثر سوال آتا رہتا ہے، تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ حتیم فارمز اے سیمی سرکل آن دا نارتھرن سائڈ آف دا کعبہ۔ کعبہ کے ساتھ ایک ہاف سرکل بنا ہوا ایریا ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ حتیم میں نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا کہ کسی نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ یہ وہ ایریا ہے جو کہ پہلے خانہ کعبہ کا حصہ تھا، لیکن جب قریش نے اس کو ریکنسٹرکشن کی تو اس ایریا کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ کسی وجوہات کی بنا پر اس ایریا کو خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن یہ خانہ کعبہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حتیم کا جو ایریا وہ آپ کے سامنے ہاف راؤنڈ شکل کے اندر جو کہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہے۔ کعبہ کے ارد گرد کا ایریا مطاف کہلاتا ہے، جہاں سے لوگ طواف کرتے ہیں۔ اس کے ملٹیپل لیول ہے، گراؤنڈ فلور لیول ہے، اپر لیول ہے، ایریا فار ویل چیئر ہے، اور اس کو سعودی حکومت حاجیوں کی تعداد کے حساب سے بڑھاتی رہتی ہے۔ یہاں پہ ماربل لگے ہوئے ہیں جہاں پہ حاجی لوگ خانہ کعبہ کا آسانی سے طواف کر سکتے ہیں، اور اس کو ماربل سے اچھی طرح بنایا گیا ہے تاکہ طواف کے لیے اس کے اندر آسانی ہو۔ The word مطاف کم فرام دا عربک روٹ طافہ، طافہ سے نکلا ہے، اور یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں وائٹ رنگ کا ایریا خانہ کعبہ کے ارد گرد نظر آ رہا ہے، اسے مطاف کہا سعودی جاتا ہے۔ عربیہ کے بارے میں کچھ معلومات بھی ضرور یاد رکھیں، یہ بھی ٹیسٹ میں آ سکتا ہے کہ سعودی عربیہ کا کتنا اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، تو یاد رکھیں 21,49,690 سعودی عربیہ کا ایریا ہے، اور اس کی پاپولیشن 32 ملین ہے، اور اس کا سب سے بڑا شہر ریاض ہے۔ جدہ یاد رکھیں کہ دوسرے نمبر پہ بڑا شہر ہے، اور مکہ المکرمہ تیسرے نمبر پر بڑا شہر ہے۔ امتحان میں کوشچن آ سکتا ہے کہ سب سے بڑا شہر کون سا ہے، تو آپ کو ریاض کے بارے میں یاد ہونا چاہیے۔